الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم درود شریف بآواز بلند پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رجب المرجب اپنے دامن دے اندر بے پناہ رحمتاں اور برکتاں لے کے تشریف لے آیا اور بہت ساریاں یاداں بھی لے کے آیا. اس ماہ مقدس دے اندر امام الانبیاء شب اسرا دے دلہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او عظیم سفر ہویا جس نو سفر معراج کیا جاندہ ہے، اور امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی دعوت تے جا کے عالم بیداری دے اندر اپنے سر دیاں اکھاں نال اپنے رب دی زیارت کیتی، اپنے اللہ نو تحفے پیش کیتے اور اللہ کو تحفے وصول کیتے. اور یہ سارا سفر عالم بیداری دا سی. پھر سرکار نے جنت دی سیر فرمائی، دوزخ دا معائنہ کیتا، اعمال دی جزا اور سزا بھی ویکھی. پھر آپ واپس تشریف لے آئے تو پانی چل رہا سی وضو والا، کنڈی ہل رہی سی اور بستر آپ کا گرم سی. یہ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بہت سارے معجزات دا مجموع ہے سفر معراج.
اور یہ ایسا مقدس سفر ہے کہ جس کو بیان کرنے وچ ابتدا خود رحمان نے فرمائی، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرا کے رب نے آپ اعلان کیتا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے نو سیر کرائی۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا اس ماہ مقدس دے اندر، رجب شریف دی 27ویں شب نو۔ انشاءاللہ وقت دے نال نال اس عنوان پہ بھی گفتگو کرنے کی کوشش کراں گا۔ اسی ماہ مقدس دے اندر بہت سارے بزرگان دین دے عرس بھی منائے جاندے ہیں۔ غریب نواز سلطان الہند چشتیاں دے عظیم قافلہ سالار عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال بھی اسی ماہ مقدس دے اندر، اور 6 رجب نو اجمیر شریف دی سرزمین تے آپ دا عظیم الشان عرس منایا جاندہ ہے، اور پھر پوری دنیا دے اندر مختلف ملکاں مختلف شہراں وچ آپ دے عرس منائے جاندے ہیں۔ اسی ماہ مقدس کے اندر امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہویا، اور امام صاحب کے بارے بیان اس واسطے بھی ضروری ہے کہ اسی حنفی ہاں، اسی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد ہاں۔ سنو اپنے امام دے بارے جاننا چاہیے کہ ساڈا امام کس شان والا ہے، کس مرتبے اور مقام والا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے علم نو، آپ دے تقوی نو، آپ دے اخلاق نو، آپ دے کردار نو اپنے بیگانیاں سب نے تسلیم کیتا۔ آپ دی زندگی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت گزری، حضور دی سنتاں نو زندہ کرنے گزری۔ آپ نے ایسے ایسے مسائل پہ گفتگو فرمائی کہ بڑے بڑے علماء دنگ رہ گئے آپ کا طرز استدلال دیکھ کے۔ خود حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام نے، 4 مذہب کے بڑے امام گنے جاندے نے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ مگر آپ کی عظمت کا تسی اندازہ کرو کہ امام مالک جیسے امام کو پوچھا گیا کہ امام اعظم کے متعلق آپ کا کی خیال ہے، تو حضرت امام مالک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے امام اعظم نو اتنے علم تو نوازے ہے کہ اگر لکڑی دے ستون نو امام اعظم کہہ دے کہ سونے دا ہے تے اپنے علم دے زور تے دلائل نال ثابت کر دے گا کہ سونے دا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے علم تو نوازے ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب حضرت امام اعظم دی قبر تے جاندے سن تو اتھے جا کے اپنی نماز کا طریقہ چھوڑ دیندے سن، بلکہ حضرت امام اعظم کے طریقے تے نماز ادا کرتے سن۔ شاگرداں نے حضرت امام شافعی کو پوچھا تسی بہت بڑے امام ہو اور تہاڈی فقہ بھی نماز دا اور طریقہ ہے، مگر امام ابو حنیفہ دے مزار تے آ کے تسی اپنے طریقے تے عمل نہیں کردے، اپنی تحقیق تے عمل نہیں کردے۔ تو امام شافعی دے آنسو نکل آئے، فرمایا اتنے بڑے امام دے دربار تے آ کے اپنے طریقے تے عمل کردے میری شرم ہوندی ہے۔ یہ شان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ جب آپ مسائل دا حل نکالتے سن تو بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے سن کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نو اللہ نے عقل کس طرح عطا فرمائی ہے۔ روایات چاہتا ہے
کہ دو آدمی ایک حمام تے غسل واسطے گئے اور انہوں کو ایک تھیلی سی وہ پیسے سن. انہوں دونوں نے حمام والے نو آخیا کہ اصا غسل کرنا ہے, ساری امانت تو رکھ لے تے غسل کر کے کہ اسی تیرے کو امانت لے لواں گے. ایک آدمی نے پہلے غسل کیتا, دوسرا آدمی غسل واسطے داخل ہوا تو پہلا کہنے لگا یار وہ امانت واپس کر. اس نے دے دیتی, وہ لے کے چلا گیا. دوسرا غسل کر کے نکلیا, اس آخیا بھائی میری امانت. اس آخیا بھی تیرا ساتھی لے کے چلا گیا. انہیں آخیا سا دونوں نے تیرے کو امانت رکھی سی, تیرا کم سی دونوں کی انتظار کرنا. اصا دونوں نے اکٹھی رکھی سی, اکٹھی میرے حوالے کرنی سی, تو اس نے حوالے کر دیتا. لہذا یہ تیری غلطی ہے. عدالت میں اس نے کیس کر دیتا حمام والے تھے کہ میری امانت اس نے خیانت کی تھی اور میری اجازت بغیر اس نے دوسرے دے حوالے کی تھی. عدالت نے طلب کیتا اور اس نے کیا کہ تیرا کم سی وہی انتظار کردا, تو پہلے دے حوالے کر دیتی, لہذا تو یہ پیسے دے. حمام والا بہت پریشان ہویا, دوڑیا حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں. امام میں تے پھس گئے. دو بندے امانت رکھی سی, ایک غسل کر کے امانت لے گئی ہے, اور دوسرا میرے کو امانت منگتا ہے, انہیں مینو عدالت بلایا ہے, عدالت میرے خلاف کیس کر رہی ہے. امام صاحب کوئی حل نکالو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا, بسم اللہ حضرت ماشاء اللہ, حضرت علامہ حافظ محمد یعقوب صاحب نقشبندی زینت محفل بڑے, اللہ برکتاں عطا فرمائے ماشاء اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو لا کے حمام والا رویا. آپ نے فرمایا بھائی گھبرا نہیں, اگر دوسرا بندہ تیرے کو پیسے منگتا ہے تو اس کو کہہ کہ تساں دونوں میرے کو امانت رکھی سی, میں امانت واپس کرنے واسطے تیار ہوں, تو اپنا دوجا سنگی لے گیا. آپ نے فرمایا دونوں نے رکھی سی نا, تو کیا دوجا سنگی لیا, میں امانت واپس کرنے واسطے تیار ہوں. ہوں وہ سنگی کتوں لیا, وہ تو نکل گیا. لہذا وہ مجبور ہو گئے. امام صاحب نے فرمایا امام والے کا کوئی قصور نہیں, دونوں کٹھے ہون یہ امانت واپس لوٹا دے گا. تو ایسے ایسے مسائل کا حل بادشاہ اپنی بیوی نو کہن لگا مینو پانی پلا. بیوی اٹھی, پانی لے آن میں ذرا دیر ہو گئی. بادشاہ نے اپنے مزاج ہوں نے غصے چ آ گیا. بادشاہ کہن لگا اگر میں ہوں پانی پیواں تے تیرے تے 3 طلاق. انہیں آخیا طلاق نہ دے, میں آپ پی لینی ہے. اس آخیا تو پیویں تم بھی 3 طلاق. انہیں آخیا پیالے بھی پانی پیا رہے, انہیں آخیا پیالے چ رہے تا بھی طلاق. انہیں آخیا میں ڈول دینی ہے, انہیں آخیا ڈولے تا بھی 3 طلاق. مسئلہ بڑا عجیب ہو گیا. بڑے بڑے علماء کو گئے, انہیں آخیا بھی ہوں طلاقاں تے پینیاں, پانی بادشاہ پیوے تا بھی طلاقاں پینیاں, بیوی آپ پیوے تا بھی پینیاں, ڈولے تا بھی پینیاں, پیالے چ رکھے تا بھی پینیاں. سب علماء نے آخیا کوئی حل نہیں نکلتا. حضرت امام اعظم کو جاؤ, بڑے امام نے شاید کوئی حل نکال دے. امام اعظم حنیفہ دی بارگاہ چ آ گئے. جناب غصے چ میں ایک گل کہہ بیٹھا ہے تے بیوی نال پیار بھی بڑا ہے, تے غصے چ بندہ پاگل ہو جاتا. میں غصے چ گل کہہ بیٹھا, ہوں کی کیتا جائے؟ آپ نے فرمایا وہ پیالہ کتنے, حضور ہے پیالہ. فرمایا لیا پیالہ میرے قریب کرو. پیالہ پانی کا بھریا سامنے رکھیا. امام اعظم نے اپنا رومال مبارک اس پانی میں ڈبونا شروع کر دیتا. رومال نے سارا پانی چوس لیا. فرمایا جاؤ دھوپے پا جاؤ, لے جا بیوی نو موج کر جاؤ, کوئی طلاق نہیں ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم حنیفہ نو عقل تو نوازیا سی. ایک بندہ حضرت امام اعظم کی بارگاہ چ روندا روندا آیا.
آ کے کہنے لگا امام صاحب میرے 4 ساتھی میرے نال بڑا پیار کرنے والے، میں انہوں کھانا کھلانا وا، میرے نال رہندے، میرے دوست نے، یار بیلی نے، انہوں نے راتی میرے گھر چوری کرنے کی کوشش کی تھی، سامان بن کے لے چلے سن، اچانک میری اکھ کھل گئی، میں چواں پہچان لیا، میں کہا شرم کرو بغیر تو میرے یار ہو کے مینوں لٹ دے، چوری کر کے چلی ہو میرا سامان۔ انہیں آخیا اس نے پہچان لیا، ہوں عدالت بھی جائے گا، کیس کرے گا۔ انہیں مینوں پکڑ لیا، انہیں آخیا اسی تینوں قتل کریں گے۔ میں آخیا مینوں قتل نہ کرو، میرے کو جی مرضی ہے تسلی لے لو، میں کسی کو نہیں دستا بھائی نہ میری چوری کی ہے، سامان بھی لے دو تو مینوں معاف کرو، میری جان نہ لو، مہربانی کرو۔ انہیں آپس میں مشورہ کیتا کہ ایویں قتل کا الزام سر چڑھے گا، اس بندے نو اپنی بیوی نال بڑا پیار ہے، انہوں کہو کہ طلاقاں چکے، اگر کسی نو میں دساں کہ یہ میرے چور نے تو میری بیوی نو 3 طلاق۔ انہیں آخیا ہاں تو طلاقاں چک، انہیں آخیا جی میں طلاق چک بیٹھا کہ اگر میں کسی نو دساں کہ یہ میرے چور نے تو میری بیوی نو 3 طلاقاں۔ حضرت صاحب بڑی پریشانی ہے، ہوں میں کسی کو دس بھی نہیں سکتا، میں جاننا ہے پہچاننا ہے، میرے یار نے میرے نال بہندے اٹھتے رہے نے، دساں تے طلاق پہنی کی کرا۔ امام صاحب نے فرمایا خیر اسی اللہ بہتر کرسی، تو جمعے دی نماز میرے کو پڑھی، میرے کو چنگے بھڑے سارے جمعہ پڑھن ہوتے ہیں، تو اجتماع ویکھی با تیرے وہ چور آئے کہ نہیں آئے۔ اگر چور مجمع چ بیٹھے ہوئے تو میرے کان میں کہہ دیں بس چور آئے ہوئے نے، اب پکڑنا میرا کام ہے، تو دسی نہیں۔ امام صاحب نمبر سے بیٹھے، مسجد بھری ہوئی ہے، تل رکھنے کی جگہ نہیں، وہ بندہ کھڑا ہو کے ویکھے پیا، امام صاحب کے قریب آ کے کہنے لگا چارے آئے ہوئے نے تے چالے ایک صف وچ جڑ کے بیٹھے نے، پر میں دسنا کوئی نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا نہ دس آئے نے، اس آخر جی چارے کٹھے بیٹھے نے تے ایک صف وچ بیٹھے نے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ہوں چور پکڑنا میرا کام ہے۔ امام صاحب نے سلام پھیریا نماز دا، فرمایا کوئی آدمی باہر نہیں جا سکتا، مسجد کے دروازے بند کر دو، ایک دروازہ کھلا ہوگا میں بندے باہر نکالاں گا۔ آپ نے فرمایا تو میرے کول آ جا، میں ایک ایک بندہ باہر نکالاں گا، میں تیرے کو پوچھاں گا بھائی یہ تیرا چور ہے، چور نہ ہویا تو تو آکھی نہیں، چیری ہویا تو چپ کر جاویں، دسے تو طلاق پہ ہے نا۔ یہ اللہ نے عقل دیتی سی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ آپ نے ایک ایک بندے کو نکالیا، یہ تیرا چور ہے؟ جی نہیں میرا چور نہیں۔ جب چور آیا چور ہے، فرمایا انہوں پکڑ لو، چارے چور پکڑ لے، فرمایا مال دا واپس کر دیو ورنہ پولیس دے حوالے کر دیاں گا، بیوی بھی بچا لئی، سب دا مال بھی واپس کر دیتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اللہ نے عقل دیتی۔ امام صاحب کی بارگاہ مسئلہ پیش ہو گیا، بادشاہ نے اپنی بیوی نو ویکھ کے آکھیا ہے اگر تو چند نالوں سونی نہ ہوئی تے تیرے تے 3 طلاق۔ عجیب مسئلہ سی، بادشاہ نے بگڑے ہوئے مزاج، بڑے بڑے علماء کو مسئلہ کیا، سب نے آخیا چند نالوں کتنے سونی ہو سکتی، یہ چند نالوں کیویں سونی ہو سکتی، طلاق تے پئی ہی پئی، سب مولویاں نے اجتماعی فتویٰ دیتا طلاق ہو گئی۔ امام اعظم کو لایا، آپ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کیا کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ کہندا ہے انسان سب نالوں سونا ہے، فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو سونا بنایا ہے۔ جب رب کہتا ہے سب نالوں سونا ہے تو چند کی حقیقت ہے انسان ہی سونا ہے۔
یہ مرتبہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ طالب علمی کا زمانہ سی, اپنے استاد امام حماد کو آپ پڑھ رہے سن. ایک دہریے نے اعلان کیتا کہ خدا ہے ہی نہیں, سب کچھ آپ بنے, کوئی بنانے والا نہیں. یہ مسلمانوں کا دماغ خراب ہو گیا, کہتے ہیں وحدہ لا شریک خدا ہے, سب کائنات نو بنانے والا کیویں ہو سکتا. امام حماد نو مناظرے کا چیلنج کیتا دہریے نے. امام اعظم نے کیا استاد جی وہ دہریہ بے ایمان ہے, وہ پلیت ہے, ناپاک کے اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے. تھوڑی توہین ہے کتنا بڑا امام مناظرہ کرے. تسی آخو میرے شاگرد نال مناظرہ کر, میں مناظرہ کراں گا. استاد نو اپنے شاگرد تے بڑا ہی اعتماد سی, شان ہوتی ہے نا. ہائے ہائے شاہ علی رسول ماروی رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت دے پیر و مرشد, تاجدار بریلی دے پیر و مرشد, اپنے مرید احمد رضا تے کتنا اعتماد ہے. کسی نے شاہ علی رسول کو پوچھا قیامت والے دن اللہ کے دربار کی پیش کرو گے؟ شاہ علی رسول دی آنسو نکل آئے, فرمایا میں رب دے دربار احمد رضا نو پیش کر دیا. اللہ اکبر, کتنا اعتماد سی اپنے مرید خاص تے, اپنے پیارے تھے. امام حماد نے فرمایا میرا شاگرد مناظرہ کرے گا. تاریخ مقرر ہو گئی, وقت مقرر ہو گیا, دنیا کٹھی ہو گئی. دہریے نے ایک بہت بڑا ممبر بنایا, اس ممبر تے آ کے بہ گیا, دنیا کٹھی, اجتماع کٹھا. امام اعظم ابو حنیفہ جب تک نہیں آئے سٹیج تے, دہریہ گج رہے, برس رہے, یہ ہے نہیں جھوٹے, انہاں کو جواب ہی کوئی نہیں. میرے مقابلے انہاں نے بچہ بھیجیا کہ وہ بھی میدان چ نہیں آیا. چنگا تپیا تو اچانک امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لے آئے. دہریہ کہنے لگا مناظرہ کرنا تے وقت تے نہ آنا, تو دس سکنا تو اتنا لیٹ کیوں ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اگر میں لیٹ ہونے دا یہ جواب تینوں دے دیا کہ میں اس واسطے لیٹ ہوئے, میں صبح صبح سیر واسطے نکلیا, دریا کے کنارے تے چلا گیا سیر کرنے واسطے. میں ویکھیا کنارے کے قریب ایک درخت سی, اس درخت نے ہلنا شروع کیتا, پھر وہ گر گیا, پھر درخت کے پھٹے بن گئے, پھر پھٹے آپس میں جڑن لگ پے, پھر کشتی تیار ہوئی, پھر وہ کشتی چل کے دریا کے کنارے تے پانی تے جا کے کھڑی ہو گئی. پھر سوار آن لگ پے, کشتی بہن لگ پے, کشتی آپ سواراں نوں پار پہنچاؤندی, ادھر دے بندے لے کے ادھر آؤندی. بس یہ تماشا ویکھدیا مینوں دیر ہو گئی ہے, میں اس واسطے ذرا لیٹ ہو گئی ہے. اس آخیا اپنی عقل دا علاج کرا, درخت آپ گر گیا, آپ پھٹے بن گئے, آپ کشتی بنی, آپ آر پار لے جان لگی. فرمایا بے وقوفا مناظرہ ختم ہو گئی ہے. اگر کشتی بنان والے بغیر نہیں بن سکتی تے کائنات بنان والے بغیر نہیں بن آپ نے فرمایا اگر کشتی بنان والے بغیر نہیں بن سکتی, زمین و آسمان ایک کائنات دیا رنگینیاں رونقاں بغیر بنانے والے نے کیویں بن سکتی نے؟ مناظرہ تے تو ہار چکا. اللہ اکبر. اور کوئی بات دس بھائی, تو سوال کردا میں جواب دیاں گا. انہیں آخیا میرا سوال اے وے. فرمایا نہیں سوال کرنے تو پہلے میری گل سن, تو اے سائل میرے تے کر رہے ہیں سوال, یہ اصول دے خلاف ہے کہ سائل ممبر تے بوے تے جواب دینے والا تھلے ہوئے. پتر تو تھلے لے نا, میں ممبر تے بہنا, پھر تو سوال کر میں جواب دینا. لوگوں نے آخیا گل تو اس منڈے دی بالکل ٹھیک ہے, تو تھلے لے. وہ
تھلے لے آیا. امام صاحب ممبر تے چڑھ گئے. آپ نے فرمایا ہوں سوال کر. انہیں آخیا اے دس تیرا رب اس وقت کی پیا کرتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ساری دنیا نے ویکھے کی پیا کرتا ہے، تیرے جیسے بے ایمان تھلے لا کے طالب علم ممبر سے بٹھا. یہ اللہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ عطا فرمائی. آپ فرماندے نے اچھے اور برے کی تمیز کرنا یہ نام فقہ ہے. یہ نام ہی فقہ ہے کہ جڑا بندہ اپنی بہتری واسطے حل سوچ لوے تے اپنے نقصان نو سمجھ جاوے، یہ نام ہی فقہ ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتاباں چاہتا ہے کہ عبادت کا یہ عالم سی کہ 40 سال آپ نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی. کتنے سال؟ 40 سال. ایک بزرگ کہتے ہیں میں امام اعظم کو آیا، فجر دی نماز میں نے آپ پیچھے پڑھی. نماز تو فارغ ہوئے، آپ بہ گئے مصلے تے، طالب علم آ گئے، آپ نے پڑھانا شروع کر دیتا. حدیث پڑھا رہے ہیں، مسائل دے رہے ہیں. زور دی نماز کا وقت آیا، آپ نے زور دی نماز پڑھائی، پھر پڑھانا شروع کر دیتا. اثر کا وقت آیا، اثر پڑھا کے پھر پڑھانا شروع کر دیتا. مغرب کی نماز تک پڑھاتے رہے. مغرب کے بعد پھر مسلے پہ بہ گئے، دو نئے طالب علم آ گئے، پھر پڑھانا شروع کر دیتا. کہتا ہے عشاء تک آپ نے اسباق پڑھائے. میں سمجھا اور سارے دن کا تھکا ماندہ بندہ سو جائے گا. آپ نے عشاء دی نماز پڑھائی، تھوڑی دیر واسطے گھر تشریف لے گئے کھانا کھان واسطے. میں کیا آرام کریں گے، میں ویکھیا تے امام اعظم پھر واپس مسجد آ گئے. فرماندے نے کونے میں امام اعظم کھڑے ہو گئے. آپ نے نفلاں دی نیت کر لئی. خدا دی قسم ہے میں آپ نو ویکھن لگ پیا، سارا دن حدیث پڑھاندے رہے، وہ نفل پہ پڑھدے نے. میں ویکھیا امام اعظم نے اپنا بوجھ ایک پیر تے پا لیا، دوجے پیر تو وزن چک لیا. امام اعظم نے پہلی رکعت وچ پورا قرآن ختم کر کے رکوع کیتا. فرماندے نے امام اعظم نے پورا قرآن ایک رکعت ختم کیتا. 2 رکعتاں پڑھ کے سلام پھیریا، فجر دی اذان ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ گھر تشریف لے گئے، تازہ وضو کیتا، لباس بدلیا، پھر آ کے آپ نے فجر دی نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے پھر مصلے تے بیٹھ گئے. کہندا کئی دن تے کئی راتاں میں ویکھیا امام سوندے کہڑے ویلے میں، حدیث ہی پڑھاتے رہتے ہیں، ساری ساری رات جاگ کے وقت گزارتے ہیں. مسلمانوں تڑپ جاؤ گے. نام لینا بڑا سوکھا ہے، کام کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف دے اندر 61 ختم قرآن مجید کرتے سن. کتنے؟ 61. ایک ختم دنے کرنا، ایک ختم راتی کرنا. 60 اور ایک ختم نماز تراویح طریقے دے مطابق 61 ختم قرآن پاک. اور کتاباں چاہتا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کمرے آپ کا وصال ہوا ہے اس وقت تک 7000 قرآن پاک کے ختمات کر چکے سن. اللہ اکبر. عبادت کا یہ عالم ہے، ریاضت کا یہ عالم ہے. آپ بہت بڑے تاجر سن، دکان پہ تشریف لے گئے، گٹھاں دیا گٹھاں پہ نے. آپ نے ایک تھان ویکیا، وہ نقص سی، کوئی عیب سی. آپ نے اپنے غلام نو فرمایا جیڑا گاہک آوے نا انہوں ایک تھان وکھا کے عیب دسی، پھر وہ ریٹ طے کر لو.
بغیر دسے تھان نہیں بیچنا. آپ کہہ کے چلے گئے. شامی جدو آپ واپس آئے تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی وہ تھان بک گیا. غلام کہنے لگا حضور مجھے یاد نہیں رہا مال کٹھا کسی نے خریدے اور وہ نقص والا تھان بھی اسی مال میں چلا گیا. فرمایا پتہ ہی کون لے کے گیا؟ حضور کوئی پتہ نہیں جنہیں بڑے گاہک اندر. امام اعظم نے فرمایا اج دے پورے دن دا مال کتنا بکیا ہے؟ انہیں عرض کی تھی حضور اتنے 1000 درہم دا بکیا. فرمایا سارا ہی اللہ دے رستے چ خیرات کر دو کدھر قیامت میں میرے کو او تھان دا سوال نہ ہو جائے. بزرگ فرماتے نے میں ویکھیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مکان دے کولوں گزر رہے سن. آپ کی جتی نال کچھ گندگی لگ گئی, کچھ چکر لگ گیا. آپ نے اپنا جوڑا اتار کے چھنڈیا تے چھنڈن نال کچھ چھٹے مکان دی دیوار پہ پہ گئے. اللہ اکبر. امام اعظم فرمان لگے اس مکان دا دروازہ کھٹکھٹا. میں دروازہ کھٹکھٹایا, ایک مجوسی باہر نکلیا. انہیں امام صاحب نے دیکھا ہکا بکا رہ گیا. خیر ہوئے جناب تسی کس طرح؟ آپ نے فرمایا میں جتی چھانڈ رہا سا تے تیری دیوار تے ایک چکڑ دے چھٹے پہ گئے نے اور میں سوچ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو کھرچ دیا تو تیری دیوار بدزیب ہو جائے گی. یہ دس اس کو صاف کرنے کا کی طریقہ اختیار کیتا جائے تاکہ تیری دیوار تو یہ گند اتر جائے اور تیری دیوار خراب بھی نہ ہوگی. ہائے ہائے میں ڈرنا قیامت میں میرے کو کدھر پوچھ نہ ہوگا کہ تو دیوار خراب کیوں کی تھی. اکا چاسو آ گئے قدمہ تے گر گیا کہہ لگا دیوار اللہ. تو امام اعظم ابو حنیفہ دی عبادت اور تقوی دا عالم سی, پرہیزگاری دا عالم سی. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ پاک تشریف لے گئے. اللہ سب نو حضور دا مدینہ وکھائے. مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. کائنات وچ ایکو شہر ہے جتھے رب دیاں ساریاں رحمتاں کٹھیاں کیونکہ رحمت للعالمین اوتھے آرام فرما. مسجد نبوی بھری ہے, مخلوق خدا کٹھی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ مواجہ شریف کے سامنے حضور دیاں جالیاں سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. سر جھکایا, اکھاں وچ آنسواں دا سیلاب. امام اعظم عرض کر دے نے سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ دا غلام نعمان آپ دی بارگاہ چ حاضر ہے. اے مدینے دے تاجدار زندگی بھر آپ تے درود بھیجدا رہا, سلام پڑھدا رہا. کملی والیو میں اس امید تے سلام پڑھدا رہا کریم ہو میرا سلام قبول کرو گے. یا رسول اللہ مینوں تواڈے کرم تے پورا یقین ہے تساں میرے سلام قبول کرتے ہون گے. پر کملی والے آج تے نعمان مدینے آ گیا ہے, آپ دیاں جالیاں کول کھلوتا ہے. یا رسول اللہ کدے ایک باری ایسا ہو جائے میں سلام دیاں تے تہاڈا جواب سن لواں مینوں تسلی ہو جائے گی میرا رسول میرا سلام قبول کر لیا ہے. دنیا ویکھ رہی ہے مسلماناں دا بڑا امام رسول اللہ دیاں جالیاں کول کھلوتا ہے. دنیا ہمہ تن گوش ہے. کتاباں چاہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے رو کے عرض کی تھی السلام علیکہ یا امام المرسلین. ہر بندے نے نبی پاک دی آواز نو سنیا, روزے چو آواز آئی وعلیک السلام یا امام المسلمین. اے مسلمانہ دے امام تیرے تے بھی سلام ہو. اللہ اکبر. امام اعظم فرماندے نے 99 مرتبہ میں خواب وچ رب دی زیارت کی. کتنی بار؟ ایک کم 100 مرتبہ
خواب وچ مینوں میرے رب دا دیدار ہویا، مینوں شوق پیدا ہوئی کدے ایک باری ہور ہوئے نا، نالے 100 پورے ہو جان گے، نالے میں رب دی بارگاہ چ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرماندے نے قسمت نے ساتھ دیتا، مینوں پھر زیارت ہوئی، میں عرض کی تھی میرے مالک تو بہت بڑا کریم ہے، علا کل شین قدیر ہے، میں تیرا عاجز تے مسکین بندہ ہے، یا اللہ مینوں یقین ہے تو میری بندگی قبول کیتی ہوے گی، میرے سجدے قبول کیتے ہون گے، یا اللہ تیرا بندہ التجا کردا ہے مینوں معاف کر دے، مینوں بخش دے بخش دے۔ امام اعظم فرماندے نے خدا دی قسم ہے میرے کریم رب نے فرمایا ابو حنیفہ تیری عبادت قبول، تیرے سجدے قبول، جب میں تینوں بھی بخشیا تیرے منن والیاں نوں بھی ہائے تینوں بھی بخشیا تیرے منن والوں نوں بھی بخشیا۔ ساڈے کول تے بخشش دیاں بڑیاں سنتاں نے بھائی، پہلی گل تے کہ ساڈا رب آپ ہی کریم ہے، دوجی گل یہ کہ ساڈا رسول بھی کریم ہے، ساڈا اللہ عظیم ہے، ساڈا رسول اعظم ہے، ساڈا فاروق بھی اعظم ہے، ساڈا امام بھی اعظم ہے تے ساڈا غوث بھی اعظم ہے۔ غوث اعظم نوں آکھیا تیرے مریداں نوں بخش دیاں گا، امام اعظم نوں آکھیا تیرے مقلداں نوں بخش دیاں گا، نبی کریم نو آکھیا سجنا رو نہیں تو منگدا جاویں میں دیندا جاواں گا، ولا سوف یوتیک ربک فترضی، محبوبہ میں اتنا دیاں گا تو راضی ہو جائے گا، جدوں تو راضی ہوے گا میں ادوں بس کراں گا۔ ساڈی بخشش دے سامان پیدا ہو۔ تو حضرت امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم دی حدیث دی جو خدمت کی، یاد رکھو امام اعظم کوئی معمولی بندہ نہیں، امام اعظم خود تابعی نے، تابعی کنوں کیا جاندہ ہے جنہیں صحابہ نو دیکھیا ہوئے، صحابہ دی زیارت کیتی ہوئے، بہت سارے نبی پاک دے صحابہ نے جنہاں کو حضرت امام اعظم نے حدیث خود سنی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بعض بندے کہندے نا جی اے حدیث نہ بیان کیتی ہے فلانا راوی غلط ہے، فلانا راوی غلط ہے، اے راوی غلط انہاں حدیثاں چ ہوندے نے جہدے وچ 5-7 راوی ہون، یہ تو ہو سکتا ہے کہ فلاں تک روایت ضعیف پہنچی ہوئے، فلاں امام تک ضعیف پہنچی ہوئے، لیکن امام اعظم تک ضعیف روایت پہنچ ہی نہیں سکتی۔ امام اعظم نے صحابی کو سنیا، صحابی نے رسول کو سنیا، صحابی نے جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر 2-4 راوی ہو جان نا تو پھر ہوتا نہیں ان راویاں ہو سکتا ہے کوئی بندہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو سکتا ہے وہ تک حدیث نہ پہنچی ہوئے، انہیں اپنے کولوں کری ہوئے، لیکن امام اعظم دی حدیث تے ضعیف ہو ہی نہیں سکتی، اس واسطے کہ امام اعظم نے کسی اور کولوں حدیث نہیں سنی، صحابی کولوں سنی ہے، تے صحابی تے جھوٹ بولدا ہی نہیں، صحابی نے مصطفیٰ کولوں سنی ہے۔ شان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات محترم، میں آپ حضرات نو